أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سورہ یاسین 22ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے اور 23ویں سپارے میں یہ جا کر مکمل ہوتی ہے۔ سورہ یاسین ایک اہم صورت ہے اور سورہ یاسین وہ صورت ہے جس کو قرآن کریم کا قلب کہا گیا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا قلب ہے اور ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اموات پر یاسین پڑھا کرو، اس لیے قرب موت میں حالت نزا میں اور مرنے والے کے پاس یاسین پڑھی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا گیا ہے۔ میں نے اور آپ نے نہیں کہا، ترمذی کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک میسیج ہے ہمارے لیے، یہ ایک بہت اہمیت کی حامل صورت ہے۔ اگر انسان اپنی ذات پر دیکھے تو ہر چیز کا ایک دل ہے اور انسان کا جو دل ہے اس کی اہمیت مرکزی ہے، مرکز کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر دل ٹھیک ہے، دل بیمار نہیں ہے، دل توانا ہے، دل میں کوئی فزیکل ڈیزیز یا اسپرچول ڈیزیز نہیں ہے تو انسان پرفیکٹ ہے۔ اور دل پر ہر وقت ایک حکمرانی کے لیے جنگ چلتی رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل کی حکمرانی ہے پوری باڈی پر۔ جب دل کی حکمرانی پورے جسم پر ہے تو پھر دل پر کس کی حکمرانی ہے؟ یہ جنگ جو ہے یہ مومن کی چلتی رہتی ہے۔ کس کے ساتھ مومن کی یہ جنگ چلتی ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ، اپنے شیطان کے ساتھ۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے، نفس یہ چاہتا ہے کہ دل میرے قابو میں آ جائے، اور اگر دل نفس کے مطیع ہو گیا یعنی کیپٹل پر، دارالحکومت پر نفس نے حکمرانی کر لی تو پھر پورے کا پورا جسم جو ہے وہ چل پڑتا ہے نافرمانی کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف۔ اگر دل پر حکمرانی ہو گئی شریعت کی، اسلام کی، دین کی، محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ گئے تو پھر دل جو ہے وہ معرفت الہی کے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہے، یہ بھی ہم پیچھے سورہ انفال میں پڑھ کر آ رہے ہیں۔ تو گویا دل ایک ہی ہے، محبت ہوگی تو ایک سے، حکمرانی ہوگی تو ایک سے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ کے دو امام ہوں۔ امام ہمیشہ ایک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں بھئی تمہاری بھی تلاوت بڑی اچھی ہے، تمہاری بھی اچھی ہے، ایک رکعت تم پڑھا دو، ایک تم پڑھا دو، ایسا نہیں ہوتا۔ جو ایک دفعہ امام ایک نماز یعنی پڑھائے گا وہ اس نماز کو مکمل کرے گا۔ یعنی اگر 4 رکعتیں ایک امام نے پڑھائی ہیں تو چاروں رکعتوں میں ہمیں اسی امام کی پیروی کرنی ہے۔ اسلام پیروی کے اوپر بہت زور دیتا ہے، اور جب ہم قرآن کو سیکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم نے اطاعت بھی سیکھنی ہوتی ہے۔ جس کو ہم نے اپنا امام بنا لیا، اپنا مینٹور بنا لیا، اپنا پیشوا بنا لیا، پھر اس پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے تو آپ اس کے پیچھے مت چلیں، اس کو آپ جوائن مت کریں ورنہ آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ آپ ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اس کے عقائد پر شک ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شخص نماز ٹھیک نہیں پڑھاتا، اس کا وضو ٹھیک نہیں ہے، اس کی تلاوت ٹھیک نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ کے دل میں اس کے لیے بغض رکھیں، اس کو بظاہر اپنا امام مان لیں اور دل کے اندر اس کے لیے کچھ نیگیٹو تھاٹس آپ کی چل رہی ہیں، اس کی تلاوت، اس کا رکوع سجود جو ہے وہ آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہا، تو دل میں نفاق جنم لے گا، آپ معترض ہوں گے، اور اعتراض جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے۔
اپنے امام پر، اپنے مینٹور، اپنے استاد پر معترض ہونا یہ ایک مسلمان کا طریقہ کار نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو معترض ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ باتیں بنیادی ہیں جو ضمناً یہاں پر آ گئی۔ ہماری ایک بحیثیت مسلمان تربیت کے لیے ان باتوں کو سیکھنا ہمیں بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یاسین کو قرآن کا قلب کہا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سورت کی بڑی اہمیت ہے۔ اور یاسین کو کہا گیا کہ اپنی اموات پر پڑھو، اس کا مطلب ہے کہ موت نزا وہ وقت ہوتا ہے جب انسان بہت مشکل میں ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فیصلہ ہونا ہوتا ہے، ایمان کا فیصلہ نزا کے عالم پہ۔ موت کے پردے سانس کے اکھڑنے سے پہلے اس وقت اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے ساری زندگی عبادت کی، لیکن آخری عمر میں آ کے کسی وجہ سے کوئی ریاکاری آ گئی، کچھ ایسا شیطان نے اس کو اچک لیا، تو کیا ہوا، آخر عمر میں آ کے اس نے اپنے عقیدے کو برباد کر لیا۔ تو پھر کیا ہوگا، پھر اینڈ لائن پہ جو فیصلہ ہوگا وہی ہوگا۔ اس لیے مومن ہر وقت پابار ہوتا ہے، ہر وقت مومن اپنے اوپر خود پہرا دیتا ہے، اور یہ پہرا دینے کے لیے اس کے پاس وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ پہرے دار کو کچھ نہ کچھ حفاظتی ٹولز دیے جاتے ہیں نا، تو جو حفاظتی ٹول ایک پہرے دار کو دیے جاتے ہیں وہ سارے حفاظتی ٹول اس سورہ یاسین میں موجود ہیں۔ وہ حفاظتی ٹولز اگر ہم لے لیں گے، اس سورت سے اٹھا لیں گے، تو پھر ہم اپنا پہرا بہت اچھا دے سکیں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات کہ یہ جو حفاظتی ٹول ہیں یہ اٹھائے جاتے ہیں اس سورت سے، اور جو اٹھا لے گا پھر وہ ایمان پر ہی اس دنیا سے جائے گا۔ اس سورت کے جو بنیادی مضامین ہیں 3 ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت ہے۔ توحید اللہ ایک ہے، اور رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہے۔ عقیدہ توحید پختہ ہو گیا، کلمہ پکا ہو گیا، تو پھر آگے کیا آ جائے گا، آگے ہمارا عمل آ جائے گا۔ اور عقیدہ توحید تو پکا ہے لیکن آخرت پر یقین نہیں ہے، تو پھر عمل راسخ نہیں ہوں گے، اعمال مقبول نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے یہ ڈر نہیں لگے گا کہ اس کا بدلہ ایک دن ہمیں لینا پڑے گا، چکانا پڑے گا۔ یہ ضروری چیز ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آیا تو اللہ نے کیا کہا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب آپ اس دنیا میں آ گئے ہو تو ایک ذرے کے برابر نیکی کرو گے یا ذرے کے برابر گناہ کرو گے تو دونوں کا آپ کو حساب جو ہے روز محشر دینا پڑے گا۔ اس لیے عقیدہ آخرت بڑا ضروری ہے۔ اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ سورت جو ہے یہ ایک دل کی حیثیت رکھتی ہے پورے قرآن میں، اور اگر یہ جو دل ہے یہ تندرست اور توانا ہوگا تو پورے کا پورا ایمان سٹرونگ ہوگا۔ اور اس سورت کے جو مضامین ہیں ان میں ہم سیکھیں گے توحید، رسالت اور قیامت۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے یاسین، یاسین 2 لفظ ہیں یہ، اور یہ ہیں جی حروف مقطعات۔ اور حروف مقطعات میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ وہ کوڈ ہیں جن کا حقیقی علم صرف اور صرف میرے رب کو پاس ہے، لیکن اس میں سے کچھ راز اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں۔ تھوڑے تھوڑے ان راز کے ہنٹ ہمیں مل جاتے ہیں جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 نام پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یاسین تو ہمارے آقا کا بھی نام ہے، یاسین تو میرے رسول اللہ کا بھی نام ہے، اور یاسین ان کا نام ہے تو یاسین اس سورت کا بھی نام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لفظ ہے یا اور سین 2 لفظ ہے نا، حرف مقطعات الگ الگ ہوتے ہیں، یا ایک لفظ آ گیا اور سین دوسرا لفظ آ گیا، یہ 2 کوڈ ہیں۔ اچھا، یہ 2 کوڈ کیسے ہیں؟ اب ہم اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیں گے۔ اس پر جو کام کیا ہے علماء کرام نے، ابن جبیر کے مطابق یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اور
اس میں دو الفاظ ہیں، ایک یا اور ایک سین، اس میں بڑے راز ہیں۔ حبشی زبان کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں یا اے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سین خیر البشر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اے سید البشر، اے خیر البشر، اے انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ و عرفہ انسان۔ مخاطب کیا گیا رسول اللہ کو یہ کہہ کر کہ اے خیر البشر، اے کامل انسان۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ یاسین کا مطلب جو ادھر علماء نے لکھا ہے، ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اے خیر البشر۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ یاسین اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کو بھی دیے ہیں، جیسے رؤوف اور رحیم صفاتی نام ہے نا، تو وہ صفات اللہ نے رسول اللہ کو بھی عطا کی ہیں۔ اب سمجھ آئی کہ ایک ایک پرت کے پیچھے علم کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ ہر لفظ کو جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو یہ لفظ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ مختلف تجلیات الہی کا منبع ہوتے ہیں، اور ہر تجلی کا اپنا رخ ہوتا ہے۔ اس کو جس اینگل سے ہم تجلی کو اپنے اندر ایبزارو کرنا چاہیں گے اسی اینگل سے ہم وہ روشنی پا لیں گے۔ تو اس روشنی کو پانے کے لیے ضروری چیز کیا ہے کہ ہم اپنے سینوں کو کھول کر ان باتوں میں تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ تو گویا یاسین کا معنی جو لغوی معنی ہمیں پتہ چلا، لغوی معنی اس کا آ گیا اے سید البشر، اے کامل انسان، اے خیر البشر۔ قلب کہتے ہیں جی دل کو، ہارٹ، انسان کا دل، اس کے اوپر انسان کی زندگی کا انحصار ہے۔ اگر دل ہے، دل زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، اگر روح کا دل زندہ ہے تو ہم بدن اور روح کے ساتھ زندہ ہیں۔ ہر شے کا ایک دل ہے، اور جس کی دل پر حکمرانی ہوگی وہی حکومت کرے گا۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کا دل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کا دل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ دل کا کیا کام ہے؟ اگر دل باڈی سے نکل جائے تو باڈی زندہ نہیں رہتی، باڈی مر جاتی ہے۔ اسی طرح جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سرزمین سے نکلے تھے، اس دنیا سے نکل کر میرے آقا معراج کے سفر پر گئے تھے عالم بالا میں، تو کائنات کی حرکت رک گئی تھی، کائنات کا وقت روک دیا گیا تھا، گویا کہ کائنات تھم گئی تھی، کائنات رک گئی تھی، اور شاید کائنات مر گئی تھی۔ اس وقت تک سب سسٹم پاز رہا۔ کتنے برس کا سفر تھا معراج کا سفر، اور اتنے برس تک کائنات تھمی رہی۔ جو ہی میرے آقا آسمانوں سے زمین پر تشریف لے کے آتے ہیں، کائنات کی حرکت شروع ہو جاتی ہے، کائنات دوڑنے لگتی ہے، زندگی کا سسٹم چلنے لگتا ہے، زمین کی گردش چلنے لگتی ہے۔ اتنا عرصہ زمین کی گردش رکی رہی تھی، اور قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرپور ہے۔ میں یہ دو باتیں پچھلی آیت سے ہم نے سیکھیں کہ یاسین ایک تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام بھی یاسین ہے۔ اور علامہ آلوسی اس سورت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث آپ نے کوٹ کی ہے کہ آقا نے فرمایا انا اللہ تعالی معطی وانا القاسم، اللہ تعالی المعطی وانا القاسم، بے شک اللہ تعالی دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ حقیقی خالق، حقیقی مالک میرا رب ہے، اور میرا رب جو بھی دیتا ہے اس کائنات کو وہ کس طرح دیتا ہے؟
اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دیتا ہے۔ یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے اس حدیث سے۔ اللہ تعالی المعطی وانا القاسم، اللہ دیتا ہے مجھے اور میں ہوں بانٹنے والا۔ اس حدیث کے مطابق کائنات کے جسم میں حضور دل کی مانند ہے، سبحان اللہ۔ اور سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، تو یہ کتنا لطیف اور پیارا آغاز ہے سورت کا۔ قرآن کے دل کو ساری کائنات کے دل کے ذکر سے شروع کیا جا رہا ہے۔ بات مشکل تو نہیں لگی؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس کائنات کا دل کون ہوگا؟ جس کو اس کائنات کی حکمرانی ملے گی۔ اس زمین میں ہم دیکھیں، اس زمین میں کون سی ایسی ہستی ہے جہاں پر ساری خیر، ساری برکت دی جاتی ہے اور وہاں سے پھر آگے بانٹی جاتی ہے؟ وہ ہستی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہستی ہے خیر البشر، سید البشر، یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور اس بنی نوع انسان میں خلافت کی سب سے بڑی جو خلافت ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی ہے۔ اب اس کائنات کا، اس سرزمین کا جو کہتے ہیں نا کہ جو دولہ، جو سب سے بڑا انسان جو ہے، سب سے عظیم ترین انسان، وہ ہو گئے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آنا تو سب کچھ رب کی جانب سے، جتنی خیر، جتنے انوارات و تجلیات اس دنیا پر نازل کیے جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر منتقل کیے جاتے ہیں۔ آپ کے قلب اطہر میں تمام انوارات و تجلیات اتارے جاتے ہیں، پھر وہاں سے وہ اس دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچتے ہیں۔ ورنہ میرے رب کی تجلی ایسی تجلی ہے کہ اس کی تو بلا واسطہ تاب بھی حضرت موسیٰ نہیں لا سکے تھے۔ تجلی ڈالی گئی تھی پہاڑ پر، اور پہاڑ ہو گیا تھا ریزہ ریزہ، اور موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے تھے؟ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اور پھر بھی کتنا عرصہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی چمک اور ایسی روشنی تھی کہ لوگ اس کی تاب نہیں لا سکتے تھے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ خیر البشر ہیں کہ آپ کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے سرداری عطا کرنی تھی، نہ صرف تمام انسانوں کی بلکہ تمام نبیوں کی سرداری، اس لیے آپ کو بہت خاص پروسیس سے گزارا گیا، آپ کے سینے مبارک کو کھولا گیا، اس کو دھویا گیا، آپ کے اوپر خاص قسم کے انوارات و تجلیات کا ظہور جو ہے نا وہ شروع سے ہی موجود تھا۔ اور اس وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کا دل ہے، اور یہ صورت قرآن کا دل ہے۔ اور دو دل جب ملے تو پھر مومن کے دل پر اثر کیوں نہ ہو؟ پھر مومن کا دل تو بدل جائے گا جب مومن یہ سنے گا۔ حالت نظام میں انسان بے قرار ہوتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، تکلیف میں ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کی ساری ندامتیں، ساری کوتاہیاں، سارے گناہ اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور جو مال، جو دولت اس نے ساری زندگی تگو دو کر کے حاصل کی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر جانے کا وقت ہے، اس کو نظر آ رہا ہے، اور اس کی بے قراری، اس کو نہیں پتا میری روح جو نکلنی ہے وہ کیسے میرے ساتھ ہونا ہے، اب اگلا میرا انجام کیا ہونا ہے۔ تو یہ سب کنڈیشن جب ہوگی تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا تعلق تو اس خیر البشر سے ہے، جس کی قسم کھا کے میرا رب قرآن میں ہمیں مخاطب ہوتا ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، جس کو اللہ پیارے پیارے ناموں سے پکارتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، اے خیر البشر قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ سیدھے رستے پر ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدھے رستے پر ہونے کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس قرآن کو۔ کس نے نازل فرمایا ہے؟ عزیز الرحیم، جو کہ غالب بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تاکہ آپ ڈرا سکیں ان کو جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقین کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا، یہ جو مکہ والے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تو اس کے بعد سے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل کی نسل تھی اور دوسری اسحاق علیہ السلام کی نسل تھی۔ دونوں کی نسلیں چلتی آ رہی تھیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل جو تھی وہ مکہ میں آباد تھی، عرب میں، اس کے گرد و نواح میں، اور حضرت جو اسحاق علیہ السلام ہیں ان کی نسل ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر مصر کی جانب تھی، اور ادھر پھر اسحاق علیہ السلام کی نسل میں پے در پہ رسول آئے۔ یہ جتنے رسولوں کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت اسحاق کی نسل سے تھے تو وہ سارے کے سارے ابراہیمی کے بیٹے تھے، لیکن اسحاق کی نسل سے تھے، اور اسماعیل کی نسل سے ابھی تک کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ وہ خاص رسول آنے والا تھا جس کے لیے بیت اللہ تعمیر کیا گیا، جس کے لیے بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھیں۔ وہ خاص رسول آنے والا تھا جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دوست بنایا تھا، اور دوست بھی وہ دوستی کہ بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا گیا۔ بڑی بڑی آزمائشیں، ایک آزمائش جو ہے اب ابراہیم علیہ السلام کی ہم اس بارے میں بھی پڑھیں گے، تو وہ ساری آزمائشوں سے پورے اترے اور رب نے ان پر سلام بھی بھیجا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں ساتھ ساتھ تھے تو ان کی نسل کو اب تک محفوظ رکھا تھا۔ وہ پاک رحموں اور پاکیزہ سلبوں سے ہوتا ہوا نور محمدی اب پہنچ چکا تھا مکہ کے عبداللہ کے گھر میں، اور عبداللہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم، وہ پھر ان کو یہ شرف حاصل ہوا، اور یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف فرما ہوتے ہیں مکہ میں، اور کہا گیا کہ اتنے عرصے سے تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آیا، اور اب آپ کو بھیجا گیا ہے تاکہ آپ انہیں ڈر سنائیں۔ بے شک ان کے کفر و ناد کے باعث یہ بات لازم ہو چکی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ استغفر اللہ، میرے رب کو پتا تھا، اور ہم نے ڈال دیے ان کی گردنوں میں توق، بس وہ ٹھوڑیوں تک اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ہمیں سیدنا علی علیہ السلام نے پڑھائی تو میں وہاں موجود تھا، اور سیدنا علی نے جب یہ آیت ہمیں سمجھائی تو آپ نے اپنے سر مبارک کو اوپر کیا اور اپنی داڑھی مبارک کے نیچے اپنے دونوں ہاتھ رکھے، اور پھر کہا کہ دیکھو جیسے یہ ہاتھ میں نے نیچے رکھے ہیں تو میرا سر اب نیچے نہیں ہو سکتا، میرا منہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے، پھنس گیا میرا منہ، میں نیچے دیکھ نہیں سکتا۔ یہی حالت ہوگی ان لوگوں کی جن کے گلوں میں طوق پہنائے جائیں گے، اور یہ کون سے طوق ہیں؟ یہ غفلت کا طوق ہے۔ جب قرآن کی بات ان کو سمجھائی جاتی ہے ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ایک ہی قرآن ہے نا، جب مومن ایمان والا دل اس قرآن کو سنتا ہے اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، بھلے وہ جب دور جائے، باہر جائے، قرآن سے دور ہو جائے تو وہ غفلت میں پڑ جائے، گناہ کے کام خطائیں اس سے سرزد ہو جائیں، لیکن کیا ہے کہ اس کا دل اس کا نادم ہوتا ہے، وہ پھر لوٹے گا، ہر دفعہ لوٹ کر آئے گا اللہ کی جانب۔ لیکن جس کو طوق پہنا دیا گیا اس پر اللہ کا ایسا قہر ٹوٹ گیا، ایسا غضب ٹوٹ گیا کہ وہ پھر قرآن سے کچھ پا نہیں سکے گا، بھلے وہ جتنی بھی خوش الحانی سے قرآن بھی پڑھے، اللہ کی بات بھی سنے، تو پھر کیا ہے، پھر قرآن ان کے سینوں تک نہیں جائے گا، کیونکہ ان سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے۔ اور کیوں سلب کی جاتی ہے؟ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ پیچھے ہم آیت میں جان چکے ہیں۔ بے شک ان کے کفر و عناد کے باعث یہ بات لازم ہو چکی ہے
کیونکہ ان کے دلوں میں ان کے ٹیڑھ ہے، وہ دل سے چاہتے ہی نہیں ہیں، دل میں تکبر ہے، وہ دل میں پوجا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی پوجا کرنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کی۔ نفس تو متی ہونا نہیں چاہتا، اور اسلام کی تو ابتدا ہی اطاعت سے ہے، کلمہ پڑھ لیا تو چلو امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ اسلام کی تو مطلب کلمہ پڑھنے کے بعد نماز فرض ہے نا، تو نماز میں کیا ہے؟ باجماعت نماز ہے نا، تو باجماعت نماز میں کیا ہے؟ امام کی فرما برداری نہیں کی تو بس خلاص۔ تو اطاعت تو اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد آپ پہ فرض ہو گئی۔ اب میری رائے، میری خوشی، میری دلیلیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں میں آ گئی وہاں پر ہدایت کا رستہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اسلام میں دو رائے نہیں ہوتی، بحث مباحثہ نہیں ہوتا۔ یہ سوچ لیں، یہ دنیا کے معاملات میں بحث مباحثہ ہے، جب دین کی بات آ جاتی ہے تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور جو کہا گیا نا اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی، اور اطاعت کرو اولو الامر کی، تو اولو الامر کی اطاعت کیا ہے؟ اولو الامر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہوتے ہیں، اس دین کے وارث ہوتے ہیں جو آپ کو دین کی جانب بلاتے ہیں، اور آپ ان کے پاس دین سیکھنے جاتے ہو، اور آپ ان کے پاس دین سیکھنے جاؤ اور ان کو ہدایات دینی شروع کر دو، تو اس کا مطلب ہے آپ نے ان کو امام نہیں مانا، اور اگر آپ نے امام ان کو نہیں مانا تو آپ کا اپنا نقصان ہو جائے گا، آپ خود برباد ہو جاؤ گے۔ تو جب کسی کو امام مان لیا تو پھر اطاعت لازم ہے، اور اگر امام نہیں مانا تو پھر آپ کے لیے رستہ کھلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ باتیں یہاں سے ہم نے سمجھی ہیں کہ توق سے کیا مراد ہے، اور ہم نے بنا دی ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، بس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جہاں ایسے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ سر پھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اندھے شخص کو آپ نہیں سنا سکتے، بہرے کو آپ نہیں سنا سکتے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آنی۔ کس کو سمجھ آتی ہے؟ جس کا دل زندہ ہوتا ہے۔ یکساں ہے، سواء علیہم، برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، آپ کے ذمہ تو صرف ڈرا دینا ہے جو اتباع کرتا ہے قرآن کی اور ڈرتا ہے رحمان سے دیکھے بنا۔ بس سنائیے ایسے شخص کو خوشخبری مغفرت کی اور بہترین اجر کی۔ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور لکھ دیتے ہیں وہ اعمال جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں اور جو وہ پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے شمار کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے ہر چیز کو لوح محفوظ میں، فی امام مبین، لوح محفوظ میں۔ اب کوئی نیا طالب علم ہے وہ کہے گا کہ امام تو آ گیا، امام تو کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے بات کی کہ امام تو وہ ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے، جو آپ کا مینٹور ہے وہ امام ہے، تو مبین کا مطلب واضح ہے، تو یہ ترجمے والوں نے لوح محفوظ کیوں لکھا ہے؟ تو اس بات کو ہم سمجھیں گے کہ علماء اکرام فرماتے ہیں، علامہ راغب لفظ امام کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام اس کو کہتے ہیں جس کی انسان پیروی کرے، خواہ وہ انسان ہو یا کتاب، یعنی جو چیز جس کی پیروی کی جائے وہی آپ کا امام ہے، اور اگر آپ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں تو پھر آپ کا نفس امام ہے۔ یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے پیروی کس کی کرنی ہے۔ پیروی ایک ٹائم پہ دو لوگوں کی نہیں ہوتی، یا نفس کی ہوتی ہے، یا شیطان کی ہوتی ہے، یا رحمان کی ہوتی ہے۔ جب رحمان کی پیروی ہوگی تو پھر اس میں دو رائے نہیں رہیں گی، پھر نفس کی خواہش، نفس کی بات، پھر میری رائے، میری دلیل کچھ نہیں ہے، پھر خاموشی، پھر دلیل نہیں آئے گی، کیونکہ جو چیز آپ کا امام دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کا مینٹور، آپ کا استاد دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ آپ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے، اسی لیے کہا گیا کہ اس کی پیروی کرو، کیونکہ اس نے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر
اس منصب پر بٹھایا ہے تو کسی پروسیس سے گزار کر بٹھایا ہوتا ہے. ایسے تو نہیں مسلمانوں کا کوئی امام بنا دیا جاتا نا، کسی پروسیس سے وہ گزارا جاتا ہے نا، پھر ہی بنایا جاتا ہے. اور آپ اس کو پہچان بھی لیتے ہو، پہچان کے ہی آپ اس کی اطاعت میں آتے ہو. دراصل آپ اس کی اطاعت میں نہیں آتے، آپ اللہ اور رسول کی اطاعت میں آتے ہو. پھر آپ کی آگے آزمائش کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور آزمائش آپ کی یہ ہوتی ہے کہ جو پہچان آپ کے قلب نے ابتدا میں کی تھی، وہ پہچان جو ہے اس کو پھر پرکھا جاتا ہے، اور اس پرکھ میں کوئی تو کامیاب ہو جاتا ہے اور کوئی لڑک جاتا ہے. یہ بڑے مشکل مراحل ہوتے ہیں. اچھا، اب علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. تو کیا پتہ چلا علامہ اقبال نے کیا کہا؟ علامہ اقبال نے شوق کو اپنا امام کہہ دیا، اور پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ امام وہ چیز ہے جس کی پیروی کی جائے. اور یہاں آگے ہم نے شمار کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، سب کچھ فی امام مبین، لوح محفوظ میں کھلی ہوئی اس کتاب میں. تو اس لیے یہاں اس لفظ کو سمجھنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا ٹائم لگایا. اور بیان کر دیجئے ان کے سمجھانے کے لیے مثال گاؤں کے دو لوگوں کی جب وہاں پر ہمارے رسول آئے تھے. اچھا، یہ ایک گاؤں تھا جی، اس بستی کا قصہ بیان کیا گیا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور بستی کے لوگوں نے کی ان کی نافرمانی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور رسول بھیجا اور تقویت دی، وہ نافرمانی پر اڑے رہے. پھر ان کی اپنی ہی قوم کا ایک شخص تھا، اس نے آگے بڑھ کر دعوت کو قبول کر لیا، اور جب اس نے دعوت کو قبول کیا تو بستی والوں کو تو بڑا غصہ آیا کہ یہ تو باہر سے لوگ آئے تھے اور ہم ان کو جھٹلا رہے تھے، ہمارا اپنا بندہ ان کے ساتھ ہو گیا. انہوں نے اس بندے کو قتل کر ڈالا، اور جب قتل کیا تو وہ بندہ شہداء کی لسٹ میں چلا گیا. جو دین اسلام کے لیے اپنا سر کٹا دے اس کو میرا رب کہتا ہے اس کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے. اور شہید کا جو اعزاز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہی اس کی روح نکلتی ہے فوراً اس کو جنتیں مل جاتی ہیں. یعنی جو عالم برزخ کا سارا پروسیس ہے اس میں سے اس کو نہیں گزارا جاتا، ڈائریکٹ اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. اور اس پر اس شخص نے کیا کہا جب وہ جنت میں داخل ہوا؟ تو اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. قیل ادخل الجنہ، ہم نے اس کو جنت میں داخل کر لیا. آیت نمبر ہے 26. وہ بولا قال یا لیت، اے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ بخش دیا میرے رب نے مجھے، اور اس رب نے مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر لیا. تو اس نے یہ حسرت کی، اور میرے رب کو اس کی یہ حسرت اتنی پیاری لگی کہ میرے رب نے اس کی یہ حسرت قبول کر لی. اور آپ دیکھیں رہتی دنیا تک جب تک قرآن پڑھا جائے گا اس شخص کا قصہ پڑھایا جائے گا، سب اس شخص کو یاد کریں گے. اس نے کہا تھا نا میری قوم کو پتہ چلے، اللہ نے کہا صرف تیری قوم کو نہیں پوری دنیا کو بتاؤں گا. اور تفسیر کی کتابوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کا نام حبیب نجار تھا، اور یوں اس بندے کی یہ حسرت جو تھی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. اور آپ سوچیں اب ساتھ ساتھ اپنا انالیسس بھی کرتے رہے نا، ہم کہ موت کا ٹائم قریب ہے، یا صبح صبح ہم کہتے ہیں بھئی یاسین پڑھو بڑی برکت ہے، تو صبح صبح یہ ساری باتیں ہمیں قرآن سمجھاتا ہے. تینوں عقیدے اس صورت میں ہمیں ملتے ہیں، اور تینوں عقائد کی ہم کیا کرتے ہیں، ریویژن کرتے ہیں اپنے صبح کے آغاز کے ساتھ. صبح کا آغاز ہم جب اس صورت سے کریں گے تو ہمیں کیا کچھ پتہ چلے گا، سید البشر سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، قرآن کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا. اور جب ہم توق والی آیتوں پہ آئیں گے تو لمحہ بھر کو ہم ڈر جائیں گے، ٹھٹک جائیں گے کہ اوہ ہو مائی گاڈ، کہیں یہ توق میرے گلے میں تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے اپنی ذات کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، میں اپنے جھک کے دل میں تفکر کرنے کے قابل ہی نہیں رہا، میرا تکبر اتنا بڑھ گیا ہے کہ اللہ نے مجھے توق پہنا دیا. تو اپنی گردن پہ ایک دفعہ انسان سوچے گا ضرور، جھک کے دل میں جھانکے گا ضرور کہ دل میں کیا ہے. تو کیا ہے کہ وہ آیتیں ابتدائی جو بھی ہم نے پڑھی اس سے ہمیں اپنے آپ سے ملاقات کرنے کا موقع ملے گا. جب ان آیتوں پہ ہم آئیں گے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ میرا رب جو ہے
اللہ اکبر، جب وہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے، کسی کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر میرا رب اس کے نام کو رہتی دنیا تک قائم رکھتا ہے۔ یا حسرتن علی العباد، آیت نمبر 30 ہے۔ یا حسرتن، صد افسوس ان بندوں پر، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کرنے لگے۔ اور جس قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنا ہوتا ہے، وہاں اللہ پہلے ڈر سنانے والے بھیجتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ کیا انہیں نہیں علم کہ کتنی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اب وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات ضمن عرض کرتی چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو نبیوں کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا، آقا آخری نبی ہیں۔ اب دنیا پر جہاں جہاں پیغام پہنچانے والے جائیں گے وہ آقا ہی کے امتی ہوں گے۔ اب آقا کے امتی، ہر امتی کے ذمے ہے کہ وہ تبلیغ کا کام کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، ہم دیکھتے ہیں اسلامی تعلیمات میں ہے کہ ایک جماعت، ایک گروہ اللہ نے رکھا ہے مسلمانوں کے اندر۔ اللہ نے وہ جو گروہ ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ قیامت تک ایک جماعت مسلمانوں میں ایسی رہے گی جو تبلیغ کا کام کریں گی، وہ مبلغین کے لوگ ہوں گے، اور وہ جہاں جہاں دنیا میں لوگ ہیں غفلت میں پڑے ہوئے، ان مبلغین کی اللہ یہ ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جاؤ میرے لوگوں کو ڈر سناؤ۔ اور وہ کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں اس کے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آئے۔ یہ اگر آپ کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں تو جب بھی زندگی میں آپ کی اس مبلغ سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ اس کو پہچان ضرور لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کا نفس حاوی آ جائے اور آپ دلیلوں میں پڑ جائیں یا اعتراضات میں پڑ جائیں یا اس کا مذاق اڑانے لگیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک دفعہ اللہ آپ تک وہ بندہ پہنچائے گا ضرور، اور آپ اس کو پہچان بھی لیں گے۔ یہ بھی پیغام ہمیں ان آیات سے مل رہا ہے۔ یہ جی آیت نمبر 31۔ ہم آئیں گے 36 نمبر آیت پر۔ 36 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت یہاں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، اور ہر چیز کا جوڑا ہے، نباتات کا بھی جوڑا ہے، پرندوں کے، چرندوں کے، جانوروں کے جوڑے، پھر پھولوں کے، یہ جو درخت ہیں، ٹریز ہیں، ان سب کی میں بھی نر اور مادہ، میل فیمیل ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب ہم آ جائیں گے جی آیت نمبر 51 پر۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ینسلون، اور جب سور پھونکا جائے گا تو فوراً وہ لوگ اپنی قبروں سے نکل نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑنے لگیں گے، کہیں گے ہائے بربادی، ہمیں کس نے ہماری خواب گاہوں سے اٹھا کھڑا کیا۔ آواز آئے گی، یہ وہی رحمان ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اور سچ کہا تھا رسولوں نے، نہیں ہوگی مگر ایک زوردار کڑک، پھر وہ فوراً سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پس آج کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے، اور قیامت کب قائم ہوگی؟ جب سور پھونکنے والا فرشتہ سور پھونکے گا۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تو تمام نظام کائنات تہہ و بالا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور اس وقت تمام لوگ اپنی قبروں سے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے اور تیزی سے اللہ کی جانب بھاگنے لگیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ خواب گاہوں سے کس نے اٹھایا، اور اس بات پر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یا کچھ لوگوں کی سوچ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ خواب گاہ مومن کی تو ہو سکتی ہے قبر، لیکن جو کافر ہے، ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حالت کفر میں مرا اس کو تو
عالم برزخ میں مسلسل عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا، اور جب وہ قیامت کو دیکھے گا تو اس کو اپنی قبر کا عذاب ہلکا محسوس ہوگا۔ تو پھر یہ کیا، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہاں تو نہیں کہا گیا کہ ایمان والے کہیں گے۔ تو اس آیت کی تشریح جو ہے، یہ پوائنٹس میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ آج کل لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ قرآن کی باتوں میں تضاد ہے۔ دیکھو جہاں تو یہ کہا گیا، یہاں تو مخاطب ایمان والے نہیں ہیں۔ تو یہ جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں یہ جہالت کی سبب ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو صحیح طور پر سٹڈی نہیں کیا۔ انہوں نے تو شاید سٹڈی کیا ہے لیکن ہم نے نہیں سٹڈی کیا ہوتا، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام کائنات کی چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا، اور جو وہ ختم کیا جائے گا اس میں جتنے انسان قبروں میں عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی سور پھونکا گیا، سب نظام رک گیا، بالکل زمین روٹی کی طرح بیل دی جائے گی۔ آگے صورتوں میں ہم پوری منظر کشی کی گئی ہے، سب ختم، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ پہلے سور کچھ نہیں رہے گا۔ جب کچھ نہیں رہے گا تو ان مردوں پر جو عذاب ہو رہا ہے نا، بھلے وہ کافروں کے مردے ہیں، ان کا عذاب بھی روک دیا جائے گا، کیونکہ وہ عذاب بھی تو فرشتے ہی دے رہے ہیں نا، سب فرشتوں کو بھی موت آ جانی ہے۔ سب سسٹم پاز ہو جائے گا، سارا سسٹم پاز ہو جائے گا، پھر وقفہ آئے گا۔ تو یہ اب جو وہ لوگ تھے، وہ جو کافر تھے، اب ان کے لیے تھوڑا سا یہ ایک ٹائم ایسا آئے گا جس میں وہ ایسے ان کو لگے گا ان کا عذاب ٹل گیا ہے اور وہ مزے سے سو گئے ہیں۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور جب وہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر ایک دم سب چیزیں دوبارہ، سب چیزوں سے مراد سب انسان جو ہے نا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور جب وہ اتنا تھوڑا سا ان کو ریلیکسنگ پیریڈ ملا تھا نا، وہ جو ان کو تھوڑی سی نیند آئی تھی، وہ جب اس سے اٹھیں گے، اب وہ تھوڑا، میں یہ کہہ رہی ہوں، وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حقیقت جانتا ہے کہ ایک سور پھونکنے سے دوسرے سور پھونکنے کی اصل مدت، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو بہرحال وہ جو مدت تھی وہ جب گزرے گی تو وہ جو عذاب میں مبتلا تھے قبروں میں، وہ بھی تھوڑا سو کے اٹھیں گے تو وہ کہیں گے ہائے ہائے بربادی، یہ ہماری خواب گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ تو پھر ان کو کیا کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ رحمان نے کیا وعدہ کیا تھا؟ ہر نبی آ کے بتاتا ہے نا کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہر کوئی یہ بتاتا ہے۔ الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک زوردار کڑک ہوگی، پھر وہ سب کے سب فوراً ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ، اب کوئی ظلم نہیں، کوئی ظلم کسی پر نہیں کر سکے گا، اور ہر عمل جو کیا ہے اب اس کے بدلے لینے کا ٹائم آ گیا۔ اور پھر ایسے میں صف بندی ہوگی، صف بندی ہوگی، اب آگے آیتوں میں ہم پڑھیں گے، صف بندی ہو جائے گی۔ پہلی جو سٹیج ہے اس میں کیا ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہیں، مسلمان، مومن، کافر، سارے اکٹھے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں اب تم الگ ہو جاؤ۔ اب نافرمانوں کو الگ کر دیا جائے گا، اب ایمان والے الگ ہو گئے، دو صفیں بن گئی، دو ہی گروہ ہیں نا، ہمیشہ سے دو ہی گروہ ہیں، ایک ایمان والے ہیں اور ایک انکار والے ہیں۔ تو یہاں ایمان والوں کو الگ کر کے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ پھر اللہ ان کو داخل کر دے گا جنتوں میں۔ جب جنتوں میں ان کو داخل کیا جائے گا تو وہاں پر پھر ان کی جو پذیرائی ہوگی، وہاں پر وہ بھی ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ہوں گی، وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے پھل ہوں گے لذیذ قسم کے، اور جو وہ چاہیں گے، جو وہ طلب کریں گے ان کو ملے گا۔ اور پھر سلام قولا من رب الرحیم، ان کے رحیم پروردگار کی جانب سے ان کو سلام کیا جائے گا، ان پر سلام بھیجا جائے گا ان کے رحیم پروردگار کی جانب سے۔ اس آیت کی تفسیر میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ حضرت
جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت اہل جنت اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے، اچانک اوپر سے ایک نور چمکے گا۔ جب وہ سر اٹھا کر دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان کا رب کریم ان کی جانب جھانک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جنتیوں، سلام ہو تم پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان کی جانب دیکھے گا اور وہ ان کی طرف دیکھتے رہ جائیں گے، یعنی پھر وہ وقت ایسا ہوگا کہ وہ جو نعمتوں کی جنت میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے، ان پر ان کے رب کا جب دیدار کھلے گا وہ مبہوت ہو جائیں گے، وہ تکتے ہی رہ جائیں گے۔ محویت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ جمال حقیقی کا دیدار کر رہے ہوں گے، جنت کی کسی دوسری نعمت کا انہیں خیال ہی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ حسن حقیقی پردہ فرما جائے گا، لیکن اس کا نور اور اس کی برکت ان پر اور ان کے مکانوں پر ضیا بار رہے گی۔ اہل جنت پر تو یہ کرم ہو رہا ہوگا، اور اہل جنت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہوگی، کوئی نعمت ان کے لیے نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی نعمت ان کے لیے دیدار الہی ہوگا۔ پیر مزری میں لکھا گیا ہے، ہر شخص اپنی خواہش کے مطابق مشغول ہوگا۔ صوفیہ کرام جن کا مقصود اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں، ان کا شغل یہ ہوگا کہ وہ اپنے اپنے مدارج کے مطابق تجلیات الہیہ کا مشاہدہ کرنے میں اس قدر منہمک اور مستغرق ہوں گے کہ دوسرے لوگ اس تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ نعیم باجزید بسطامی کا ایک قول نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ایسے خاص بندے بھی ہیں، اگر انہیں دیدار جمال خداوندی سے روک دیا جائے تو وہ جنت میں اس طرح آہو فغاں اور فریاد کرنا شروع کر دیں گے جس طرح جہنمی آگ سے نکلنے کے لیے چیخو پکار کریں گے۔ جو اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ وہ جب دیدار کر لیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ اب ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ہم نے جو دنیا میں قربانیاں دی تھیں ان کی قیمت یہی ہے کہ ہمیں یہ دیدار نصیب ہوتا رہے۔ اور صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ ایک انسان جب اس دنیا میں صبر کرتا ہے، تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اور ایک انسان جب اپنے نفس کی خواہشات کو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کچلتا ہے تو اس کی قیمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کچھ نہیں ہو سکتی، ایون کہ جنت بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان آزمائش سے گزرتا ہے، کسی بھی چیز میں وہ آزمایا جاتا ہے، وہ محبت کی آزمائش ہو، دولت کی، مال کی، غربت کی، اولاد کی، یہی ہے نا آزمائش، صحت کی، تو تکلیف جو وہ سہتا ہے اور سہ کر صبر کرتا ہے۔ پہلے تو سہنا ہی آسان نہیں ہے، جب تکلیف مصیبت آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان تو خلق الانسان عجولا، اللہ تعالیٰ نے جلد باز پیدا کیا، وہ تو فوراً ناشکری پہ آ جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، سہ جاتے ہیں، نفس ان کا کچلا جاتا ہے، ان کو اللہ کی راہ میں بے عزت بھی کیا جاتا ہے، ان کو اللہ کی راہ میں پامال بھی کیا جاتا ہے، ان کے جذبات بھی روندے جاتے ہیں، ہر طرح کی تکلیف وہ سہتے ہیں۔ ہر طرح کی تکلیف کیوں سہتے ہیں؟ کہ ان کا رب ان سے راضی رہے، تو وہ جو ساری کی ساری قربانیاں وہ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اس کی مثال بالکل دنیا میں سمجھنے کے لیے یہ بڑی آسان ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ محبت میں انوالو ہے اور وہ شخص اس کے ساتھ بے وفائی کر دے اور اس کو ستائے، اتنا ستائے
تو جس تکلیف سے وہ گزرے گا اس تکلیف کو وہی جانتا ہے، کیونکہ اس کی محبت بڑی خالص اور بڑی بے لوث تھی۔ پھر ایک دن آئے کہ اس کا جو ستانے والا محبوب ہے وہ لوٹ آئے، وہ دنیا کی ٹھکریں کھائے، وہ لوٹ آئے، وہ واپس آئے، پھر وہ بھلے آ کے اس کے قدموں کو چومے چاٹے، پھر اس کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، پھر وہ بندہ اس کے دل سے اتر چکا ہوتا ہے، کیونکہ جو اس نے صبر کیا ہوتا ہے اس تکلیف پر، اور جو اس تکلیف پر اس نے بار بار اپنے رب کو منہ اٹھا کے دیکھا ہوتا ہے کہ اللہ اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑا امتحان، اچھا اللہ تیری طرف سے ہے، اور اس نے کہا ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، سب تکلیفیں اللہ کے لیے، اللہ کی سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ وہ جو صبر ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اور وہ صبر جو پھر قربت میں اس کو لے جاتا ہے، اور وہ قربت میں پھر رب جو اس پہ اپنے دیدار کی تجلی ڈالتا ہے، تو وہ تو اس دنیا میں وہ تجلی اس نے ابھی دیکھی نہیں ہے، ابھی صرف اس نے اس تجلی کو محسوس کیا ہوتا ہے، تو اس کا دل بے نیاز ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب بندہ بہت ساری آزمائشوں سے گزر کر ایک مقام تک پہنچتا ہے تو وہ پھر دنیا کی لذتیں اس کو اچھی نہیں لگتی، وہ دنیا کی لذتوں سے بے نیاز کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے دنیا کی خوشی خوشی رہتی نہیں ہے، کیونکہ وہ حقیقی لذت اور حقیقی خوشی کو پا چکا ہوتا ہے۔ پھر اس کو عبادت میں لذت ملتی ہے، پھر اس کو عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، پھر وہ لوٹ کے نہیں دیکھتا۔ پھر انسان جو ہے جب اس کو معرفت الہی یہ سب ان چیزوں سے اس دنیا میں شناسائی ہو جاتی ہے تو پھر وہ تو دنیا کی طرف رخ نہیں کرتا۔ تو ایک فرد جس کو یہ لذت حاصل ہو جائے جو آخرت کی، دیدار الہی کی، جنتوں میں اس کو جب ملے گی تو جنتوں کی ساری نعمتیں اس کے لیے ہیچ ہو جائیں گی۔ پھر وہ کہے گا اللہ جو دنیا میں اتنا نفس کو میں نے برداشت کیا ہے، اس نفس کی میں نے اتنی جگہ قربانی دی ہے، اس کی کوئی حیثیت اس بدلے میں نہیں ہے جو جنتوں میں ہے۔ اس چیز کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جنت بنائی گئی ہے انسان کے لیے، جنت انسان کے لیے بنائی گئی ہے، نہ کہ انسان کو جنت کے لیے۔ آئی سمجھ میں بات؟ جنت ہمارے لیے ہے، جو چیز ہمارے لیے وہ تو ہماری ہی ہے، اس کی اہمیت ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ میرا گھر ہے، بس ٹھیک ہے یہ میرا گھر ہے، اب اس کی میرے لیے وہ اہمیت نہیں ہے، لیکن میں کس کے لیے ہوں مجھے اس کی اہمیت ہے، اور میرا اصل میں میرا ہے کون مجھے وہ پتا ہونا چاہیے۔ میں جس کی ہوں اور جو میرا ہے، جہاں میں ہوں وہاں وہ ہے، جہاں کوئی نہیں وہاں بھی وہ میرے ساتھ ہے، جہاں ایک آنسو بھی میری آنکھ سے گزرا وہ میرے آنسوؤں کا حساب رکھ رہا تھا۔ روز محشر ہی کا ایک واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا، وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گی کہ جب اعمال تولے جائیں گے تو کچھ اعمال ایسے ہوں گے نامہ اعمال میں آئیں گے جو بے حد وزنی ہوں گے، فرشتے کہیں گے یہ کہاں سے آ گئے، ہمارے پاس اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ اللہ اکبر، وہ جو جس کے وہ اعمال ہوں گے وہ بھی کہے گا اتنی وزنی نیکیاں یہ کہاں سے آ گئی، میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، کتاب میں بھی کچھ نہیں لکھا ہوا، تو یہ کیا ہے؟ تو ان کو بتایا جائے گا یہ وہ آنسو ہیں جن کا صلہ اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا، جو یاد الہی میں بہائے گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی فرشتہ یہ قوت ہی نہیں رکھتا کہ وہ ایک آنسو کی کوانٹٹی کو لکھ سکے۔ دیکھیں نا، آنکھوں سے آنسو جب بہتے ہیں تو وہ ایک ایک ڈراپ کر کے پانی بہتا ہے نا، آنکھ ایک وقت میں ایک ڈراپ بناتی ہے اور اس کو باہر گراتی ہے، اور وہ ڈراپ 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 پھر ایسے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پانی کی ندی بہہ رہی ہے آنکھوں سے، تو وہ دراصل ایک ڈراپ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ڈراپ 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 آنکھوں سے گرا، ایک ایک ڈراپ آنکھوں سے گرا، فرشتے بھی اس کا حساب نہیں رکھ سکتے۔ تو میرے رب نے کہا کہ میرا بندہ جب میرے لیے
آنسو بہائے گا صرف میرے لیے، میری یاد میں، میری محبت میں آنسو بہائے گا، تو وہ میں ہی گن سکتا ہوں اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ تو یہ آنسو وہ اعمال ہیں جن کا اجر میرے رب کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا، اور وہ میری آنکھ سے گرنے والے آنسوؤں کی تعداد سے بھی واقف ہے۔ جس کے لیے بہائے وہ تو اس کی تعداد کو بھی جانتا ہے۔ کون ہے جو محبتوں کا ایسا صلہ دے؟ ہے کوئی محبت دنیا میں جو ایسا صلہ دے سکے ہمیں؟ کوئی محبت ایسا صلہ نہیں دے سکتی۔ محبت اس سے کرو جو قدردان ہے، اور قدردان میرے رب سے زیادہ کوئی نہیں ہے محبتوں کا۔ تو یہ ہے جی سلام قولا من رب الرحیم، اور سلام کہا جائے گا ان جنتیوں سے ان کے رب رحیم کی طرف سے۔ یہ جنت تو ہے ہی انسان کے لیے، انسان اپنے رب کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کانسیپٹ ہم نے اپنے کلیئر کرنے ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، یہ وہ آیت ہے جو سورہ یاسین کا دل ہے۔ قرآن کا دل سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کا دل ہے یہ والی آیت۔ اب ہم آئیں گے آیت 59 پر۔ 59 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو زندگی ہے اس کی سٹیجز کو بیان کیا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، پہلے بچپنا ہے، جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے۔ تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو پھر بچپن والی کمزوری کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ اور اس آیت سے جو ہماری ماں جی ہیں وہ کہا کرتی تھیں کہ عبادت جو ہے وہ جوانی کی ہے، بڈھے بندے میں تو ہمت ہی نہیں رہتی۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا قیام اللیل، تو بوڑھا بندہ تو بیچارہ، وہ کہتی تھی بوڑھا بندہ کیا قیام کرے گا، نہ وہ کھڑے ہونے کے قابل رہتا ہے اور نہ اس کو گنتیاں یاد رہتی ہیں، صورتیں ہیں جو یاد کی ہوئی وہی بھولنے لگتی ہیں۔ اگر وہ کہے کہ چلو میں سورہ اخلاص ہی 100 دفعہ پڑھ لوں میرا قیام ہی ہو جائے، تو وہ بیچارے کو تو وہ بھی یاد نہیں رہے گی۔ تو وہ ہمیشہ یہ سمجھایا کرتی تھی کہ جوانی کو غنیمت جانو، عبادت جوانی کی، عبادت جوانی کی۔ تو جو جب تک ہمت ہے، صحت ہے، قوت ہے، اس وقت کو ہم نے غنیمت جاننا ہے۔ اس وقت سے پہلے جب ہم بے بسی اور محتاجی کی جانب لوٹا دیے جائیں گے، اور یہ وقت تو آنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بڈھے بندے کو کیا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھاپے میں جب جاتا ہے تو وہ بچپن والی کمزوری کی جانب لوٹا دیا جاتا ہے، پھر تو وہ بیچارہ خود محتاج ہوتا ہے۔ اب ہم آئیں گے جی اسی سورت کی لاسٹ آیت پر۔ اس سورت کی یہ بڑی امپورٹنٹ آیتیں ہیں، اور بہت زیادہ میں آپ کو بتاؤں مشکلات کا وظیفہ بھی ہے۔ یہ کوئی حالات بڑے ہمارے گرفت سے باہر ہو رہے ہو نا، تو اس وقت بھی ان آیات کی تکرار جو ہے نا وہ کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ کیا ہے جی آیت نمبر 76 کو ہم دیکھیں گے۔ پس آپ غمزدہ نہ ہوں، ہم خوب جانتے ہیں جس بات کو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر وہ ہمارا کھلم کھلا دشمن بن بیٹھا اور بیان کرنے لگا ہمارے بارے میں عجیب عجیب مثالیں۔ اسی نے فراموش کر دیا ہے اپنی پیدائش کو۔ کون سی پیدائش کو فراموش کر دیا؟ پہلی دفعہ۔ پہلی دفعہ کیا پیدائش تھی اس کی؟ ایک ناپاک پانی کی بوند سے پیدا کیا گیا انسان، اور اللہ کہتا ہے کہ دیکھو پھر یہ کیسے میرے بارے میں جھگڑنے لگا، جس نے پیدا کیا اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور اب یہ جھگڑ رہا ہے کہ اب مر گئے، ہڈیاں بسیدہ ہو گئی، تو پھر کون ہمیں پیدا کرے گا؟ آپ فرما دیجئے، سن لو، قل یحییھا الذی، وہی ہے جو دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر چیز کا بخوبی علم رکھتا ہے، ہر چیز کی تخلیق کا خوبی علم رکھتا ہے، جس نے اپنی حکمت سے رکھ دی ہے تمہارے لیے سبز درختوں میں آگ، پھر تم اسے آگ سلگاتے ہو۔ کیا وہ قادر مطلق نہیں جس نے تمہیں پیدا کیا؟ آسمانوں کو اور زمین کو نہیں قدرت رکھتا کہ پیدا کر سکے جیسی چھوٹی سی مخلوق بھی؟ بے شک ویسا کر سکتا ہے وہی پیدا کرنے والا، وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا، تو وہ
ہو جاتی ہے، کن فیکون، فسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ہر شے کی حکومت اور اسی کی جانب تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا اور آج ہم صرف ٹائم دے سکے ہیں سورہ یاسین کو، کیونکہ جب دل تک پہنچ گئے تو پھر کیا ہے، پھر باقی سب سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اگر سورہ یاسین ہمیں اچھی سی سمجھ میں آ جائے تو ہمارے سوچ کا انداز بدل جاتا ہے، اور یہ ایسی صورت ہے جس کو بار بار پڑھنا ہے، روز ہم پڑھتے ہیں نا، اعادہ کرنا ہے۔ جب معنی مطلب ہی نہیں پتا ہوگا تو کیا بتائیں مجھے، کیا ہماری نزاع کا عالم آسان ہوگا اس کو سن کے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، جو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی کمیاں کوتاہیاں درگزر کرے اور اس کو قبول فرما لے۔ اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ آمین 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 ثم آمین جزاک اللہ خیر آمین ثم آمین آمین ثم آمین۔ جی آج آپ لوگوں نے سورہ یاسین پڑھی اور سورہ یاسین سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس کوشش میں برکت ڈال دے۔ جتنی اس صورت کے معنی اور مفہوم میں وسعت ہے، میں نے کوشش کی کہ 1 گھنٹے کے اندر اس کی بریف ترین سمری آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول بھی کرے اور اس میں برکت بھی ڈال دے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ یہ آپ کی فرمائش پر آج ہم نے سورہ یاسین۔ جی بھائی جان، میرا واقعی میرے دل میں بڑی تھی کہ میں سورۃ یاسین کو بہت اچھے سے سمجھوں، کیونکہ یہ روز پڑھی جانے والی اور بڑی بابرکت آیت ہے، سورہ ہے۔ تو جیسے دل والی بات آپ نے بتائی وہ بھی پتہ تھی، پر اس طرح دل ہے اور اس طرح اس کا ابتدا جو سورۃ یاسین کا آپ نے نام سے بتایا، اور جس سے جیسے آپ نے ریلیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یاسین آپ کا نام بھی ہے، یہ بھی پتا تھا نام آپ کا یاسین ہے، پر جس طرح آپ نے اس کو ریلیٹ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل بتایا پوری کائنات کا، تو پھر سورۃ یاسین کو دل بتایا، پتہ تھے دل دل دل، پر جیسے آپ نے اس کو سورت کو آپ اس سے ریلیٹ کیا، جیسے آپ نے اہمیت بیان کی، ایسے پہلے نہیں پتا تھی۔ تو بہت اچھا لگا آپ کا بیان کرنا، بے شک تشنیگی باقی رہتی ہے، پر پھر بھی جو چیزیں آج سمجھ آئی ہیں وہ پہلے نہیں آئی تھیں، اور اس کا جو ریلیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور جس طرح ہمیں پہلے آپ سے محبت، اور جیسے ہمیں ہر چیز میں پہلے آپ کی طرف دیکھنا ضروری ہے، وہ پہلے سمجھ نہیں تھی یہ چیزیں۔ بہت ہی اچھا لگا، بہت اچھا تھا۔ ایک تعارف آپ نے کروایا ہے ابھی تفسیر سے، پھر آپ انشاءاللہ جب سکھائیں گی، جب قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر چل رہا ہوگا تو اس میں اور بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ابھی آج تو بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا۔ جو آج چیزیں پتہ لگی وہ پہلے نہیں پتا تھی، پتہ ہونے کے باوجود بھی سمجھ نہیں تھی، عقل نہیں تھی اس میں، آج بہت فرق لگا۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت آپ کو اللہ تعالیٰ جزا دے، بہت جزا دے، اللہ قبول کرے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جزاکم اللہ خیر کا جی، دل بڑا شرمسار ہے جس صورت کو روز بڑی سپیڈ پڑھتے ہیں کہ پڑھنا ہے اس کو، سپیڈ پڑھتے ہیں باقی نا، میں نے 5 منٹ میں پڑھ لی، میں 10 منٹ میں پڑھ لی، وہ سمجھ تھی ہی نہیں، اتنا ہی پتا تھا یہ دل قرآن کا دل ہے، اس کے آگے یقین مانے مجھے کسی بات کا نہیں پتا تھا۔ اور جتنا خوبصورت آپ نے یاسین کا آج ایلیبوریٹ کیا نا، وہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت شاندار، بالکل بھی نہیں پتا تھا اس کا۔ اب آپ لوگوں کے اوپر ایک امانت ہے، میں آپ سب کو یہ امانت دیتی ہوں کہ اس لیکچر کو، اللہ کرے ریکارڈنگ اس کی ٹھیک ہو گئی ہو تو اس لیکچر کو آپ لوگوں نے آگے ضرور بھیجنا ہے۔ آگے اس کو ہر فرد، جتنے بھی 22 لوگ ہیں، 22 کے 22 اس لیکچر کو دوبارہ سنیں اور شیئر کریں۔ مجھے بڑا دکھ